السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة۔ وقال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ جمعے کی نشست کا ایک بڑا حاصل ہوتا ہے یاد دہانی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خطبہ جمعہ کی کیفیت کئی مرتبہ ذکر کی گئی کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی آیات پڑھتے، اس کی تلاوت فرماتے اور لوگوں کو واعظ فرماتے، نصیحت فرماتے، یاد دہانی کراتے۔ اسی تناظر میں کوشش ہوتی ہے کہ حالات حاضرہ پر بھی تبصرہ ہو، ہمارے گھریلو معاملات کا بھی ذکر ہو، دنیا کے حالات کا بھی تذکرہ اور آخرت کے حوالے سے بھی یاد دہانی کرائی جائے۔ تو آج کے نشست میں انشاءاللہ تعالی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں موت کا تذکرہ، کل قیامت کے دن اعمال کے نتائج کا سامنے آنا، اور دنیا اس کی حقیقت کیا ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، ان باتوں کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں غالباً سوشل میڈیا پر ایک ڈرامے کے حوالے سے بہت کچھ باتیں سامنے آئیں، اور اس پر بڑا تبصرہ بھی دینی طبقات سے بھی آیا اور معاشرے کے دیگر طبقات کی طرف سے بھی، کہ یہ اس نوعیت کے ڈرامے جو ہیں وہ ہماری اسلامی اقدار کے خلاف بھی ہیں اور یہ ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر دینے والے ہیں۔ میں نے اس ڈرامے پر کلام نہیں کرنا، لیکن جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو دین کی بہت سادہ سی بنیادی تعلیم کی روشنی میں دیکھنے کی توجہ دلانی ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک بات آگے چل کر یاد دہانی کی، اپنے گھر کی فکر کرنا، اپنی اولاد کی فکر کرنا، اپنی نسلوں کی فکر کرنا، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ مزید برآں ملکی حالات کے حوالے سے بھی دو تین باتیں۔ ہر تھوڑے عرصے میں ہمارے کوئی سیاستدان ہوتے ہیں پھلجھڑیاں چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اشتعال انگیز بیانات ان کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ بعض سیاستدان ہوتے ہیں، ان کی پارٹیاں ہوتی ہیں، کبھی وہ اسلامک ٹچ دینے کی باتیں کرتے کرتے دین دشمنوں کے کچھ رویوں کو یا طرز عمل کو اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی بس توجہ دلانا مقصود ہے کہ سیاست اپنی جگہ پر ہے، جس نے کرنی ہے وہ کر لے، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، اور جو دین دشمن ہیں یا مسلمہ طور پر دین سے خارج ہیں، باہر ہیں، ان کے رویوں کو اور ان کے شعار کو استعمال نہ کیا جائے، اس پر توجہ دلانی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب ٹرمپ سے ملاقات کر بیٹھے اور پھر کہہ دیا جناب ٹرمپ تو بڑا اچھا آدمی ہے اور امن کا بڑا علم بردار ہے۔ یہ تازہ ترین آج صبح کی خبر ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو اس پر اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم ممبر پر بیٹھ کر ہماری بھی کوئی ذمہ داری کہ ہمیں بھی کچھ کہنا پڑتا ہے۔ اور پھر عالمی سطح پر یعنی پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ، اس پر گزشتہ جمعے میں لاہور میں کلام کر چکا ہوں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یہ صرف ملک کے دفاع کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ حرم اقصیٰ کی حفاظت کے لیے بھی ہونا چاہیے، یہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر گریٹر اسرائیل کے لیے نتنیاہو رک نہیں رہا، آگے بڑھا ہے، تو عربوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ گریٹر اسرائیل کے بننے کا مطلب کیا ہے۔ حرمت اقصیٰ کی پامالی تو ہے، اس کی کوشش وہ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں نے فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، مگر 72 گھنٹوں میں اگر 6 ملکوں پر اسرائیل حملہ کر لے تو عربوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ گریٹر اسرائیل کا مطلب ہے کہ تمہاری ریاستیں بھی خطرے میں ہیں۔ تو اس اعتبار سے دو ملکوں کا نہیں، پوری مسلم امہ کا اتحاد ہونا چاہیے۔ اور بہرحال سمود فلوٹیلا کے نام سے صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم ایک قافلہ لے کر کھلے سمندروں میں ہیں،
اور ان کی طرف سے اب مدد کی اپیل کی جا رہی ہے، حفاظت دیے جانے کی اپیل کی جا رہی ہے، تو بہرحال اس حوالے سے بھی مسلمان حکمرانوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ یہ باتیں جو آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم مختصر سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تذکیر، یاد دہانی، سورہ آل عمران آیت نمبر 185، بار بار اس کا حوالہ آتا ہے اور آنا چاہیے۔ اللہ کا کلام قیامت تک اس کی تلاوت ہوگی اور اس کو ہدایت کا کلام کہا گیا ہے، تو ہمیں ہدایت دینی چاہیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، پہلے 4 الفاظ سب کو اردو میں سمجھ میں آتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ 4 کے 4 الفاظ اس آیت کے پہلے الفاظ ہیں، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آگے فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ آگے فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ باتیں ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی سمجھی تھی، مجھے یاد ہے، اور بار بار یاد دہانی ضروری، اس لیے کہ ہم موت کو بھول جاتے ہیں۔ موت اٹل حقیقت ہے، اللہ فرما رہے ہر نفس کو آنی۔ یہ جملہ 3 مرتبہ قرآن پاک میں، یہ بات 3 مرتبہ قرآن پاک میں آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اللہ نے اپنے تعارف کے دلائل رکھے، اور اس کائنات میں ہمارے وجود میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں اور ان پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے دلائل کی ضرورت ہے، موت کو پہچاننے کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، سامنے کی بات ہے۔ اب ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں، کل ہم نے بھی جانا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ مسلمان بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے۔ ایتھیسٹ ہوگا، اللہ کا منکر ہوگا، اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا، وہ موت کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ موت سامنے کی حقیقت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرما دے۔ خیال ہے کہ 60-70 کی عمر میں جا کر آتی ہے، ایسا نہیں ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ ہم بچوں کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، بچوں کی قبریں بھی نظر آتی ہیں۔ مردوں کو ترغیب دلائی گئی ہے قبرستان جانے کی، دل نرم ہوتا ہے، جنازہ ادا کر کے جب موقع ہو، ویسے بھی تدفین کے لیے بندہ چلا جائے یا اس کے علاوہ بھی بندہ چلا جائے۔ ہم نے مخصوص کر لیا نصف شعبان، شعبان کی 15 تاریخ کو ہم نے مخصوص کر لیا عید کے دن، ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، قبرستان جانا مردوں کو ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ دل نرم ہو۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ چھوٹے بچے بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، بوڑھے بھی جاتے ہیں، ہر ایک جاتا ہے، طے ہے۔ وہ کب وقت آئے گا، اللہ نوز دی بیسٹ، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر طور پر اس بات کو جاننے والا ہے، لیکن موت آنی ہے۔ میں اور آپ تیار ہیں؟ بس یہ بہت بڑا سوال ہے، ہم کہتے ہیں انگلش میں $1 ملین کوشچن ہے، تو اس کو $1 بلین کوشچن کر لیں۔ میرا اور آپ کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا ہے، اور آخرت کے نتیجے دنیا کی زندگی میں کیے گئے اعمال پر منحصر ہیں۔ تو جو کمائی کرنی ادھر کرنی ہے کل کے لیے، ادھر کمائیے، نتیجے کل ہیں۔ باقی سورہ آل عمران ہے، اور اس میں اس سے پچھلی آیات میں غزوہ احد کے بارے میں تبصرہ بھی آیا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے غزوہ احد کے موقع پر۔ منافقین نے کہا اگر ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے، ہماری بات مان لیتے، کیوں نکلے بھائی میدان میں، کیوں باہر جا کے تم نے دفاع کرنا چاہا، کیوں تم نے ٹکر لی کفار سے، ہماری بات مانتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جوابات دیے۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، موت تو ہر نفس کو آنی ہے۔ باقی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ بہت قیمتی، بڑا مشہور، بڑا موٹیویشنل، بڑا ترغیب و تشویق والا، فرماتے کہ جو سمجھتا ہے کہ راہ خدا میں قتال کے لیے نکلے گا تو مر ہی جائے گا، تو آج وہ آئے اور خالد کو دیکھ لے۔ وہ خالد جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار قرار دیا، وہ خالد جو جنگ میں فرنٹ پر ہوا کرتے تھے، وہ خالد جن کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار یا تیر کے زخم موجود، وہ خالد فرماتے رضی اللہ عنہ جو یہ سمجھتا ہے کہ راہ خدا میں نکلے گا قتال کے لیے اور قتل ہی ہو جائے گا، آئے وہ خالد کو دیکھ لے کہ خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر زخم تلوار یا نیزے کے یا تیر کے موجود ہیں، مگر خالد بستر پر، اور بستر پر اس کو موت آ رہی ہے۔ تو یہ جواب دیا جا رہا ہے منافقین کو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کے یہاں طے ہے،
آنی ہے. تم گھر پہ بیٹھے رہے بچ جاؤ گے کیا؟ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط کیے ہوئے قلعوں میں ہی محفوظ کیوں نہ ہو. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. یہ کل کرنے والا کام نہیں، یہ آج کرنے والا کام ہے. انگریزی کے الفاظ ہمیں معلوم ہے، ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے. زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ اپنی موت کا یقین رکھیں اور اس کے آنے سے پہلے پہلے مہلت سے فائدہ اٹھا کر کل کی تیاری کر لیں. یہ اللہ فرما رہے ہیں نا. آپ بتائیے ہمارے کتنی ہیڈ لائن نیوز میں یہ بات آتی ہے کہ لوگوں تیاری کرو تو میں موت آنی آتی ہے؟ کبھی کسی ہیڈ لائن نیوز میں آپ نے کبھی دیکھی خبر موت کے لیے تیار ہو جاؤ؟ نہیں. ہمیں پھنسا رکھا ہے. کہیں اور میں ذکر کر رہا تھا، ایسی ایسی خبریں کہ شرم سے نگاہ جھک جائے. لیڈ دیکھیے نیوز کی، مین ہیڈ لائنز دیکھیے، مشرک اداکار اس کو بچھڑے ہوئے 25 سال ہو گئے. میرا اس سے کیا لینا دینا؟ مشرک اداکارہ اس کو بچھڑے ہوئے 10 سال ہو گئے. کافر اداکارہ اس کا ویٹ اتنا کم ہو گیا. کافر مشرک اداکار جناب اس کے گھر کے اندر ڈکیتی پڑ گئی. مطلب اور وہ بھی ہندوستان کا کافر مشرک. ہمارا کیا لینا دینا اس سے؟ اور یہ وہ خبریں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ وہ حقیقتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور یہ ہماری نگاہوں کے سامنے کی بات ہے کہ موت آنی ہے. پہلی بات. دوسری بات اس آیت میں آئی وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. کتنے اللہ کے نیک بندے. انبیاء سے بڑھ کر کوئی نیک ہے؟ انبیاء شہید تک کر دیے گئے، ان کی محنتوں کے نتیجے بظاہر دنیا میں سامنے نہیں آئے، ان کی نیکیوں کے نتائج سامنے نہیں آئے. وہ تو شہید تک کر دیے گئے. انبیاء تو براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتے تھے، لیکن نہیں، اجر محفوظ ہے. انبیاء کے بعد بات کر لیں، غیر انبیاء کی بات کر لیں، ہم مسلمانوں کی بات کر لیں. کتنے ہی لوگ نیک ہیں ماشاءاللہ، خیر میں آگے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، فرائض و واجبات کو پورا کرتے ہیں، مگر لوگوں کے کوسنے بھی سنتے ہیں، کڑوی کسیلی باتیں بھی سنتے ہیں، کبھی گالیاں بھی سنتے ہیں، کبھی پتھر بھی کھاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ. نہیں، تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا. یہ تسلی ہے فرما برداروں کے لیے. آج تم حرام سے بچ رہے ہو. حضور نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت پہلے بھی ہم مطالعہ کر چکے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. مومن پابند ہے، اس کو حرام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نافرمانی سے بچنا ہے، فرائض و واجبات پر عمل کرنے میں مشقت جھیلنی ہے. سردی کی فجر کی نماز میں کھڑا ہوگا تو گرم بستر چھوڑنا پڑے گا، کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا. جی، گرمی کی راتیں چھوٹی اگر ہوں گی تو نیند توڑنی پڑے گی، چھوڑنی پڑے گی، بستر چھوڑنا پڑے گا، نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا. حلال پہ اکتفا کرے گا، ممکن ہے روکی سوکھی کھانی پڑ جائے لیکن اسی پہ اکتفا کرے گا. ان مشقتوں پر تمہارا اجر محفوظ ہے، تسلی رکھو. دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے. اور دوسری طرف حرام خور، ظالم، جابر، لوگوں کو قتل کرنے والے، ڈاکے مارنے والے، چوری کرنے والے، لوٹنے والے، مال ہڑپ کرنے والے، حقوق کو پامال کرنے والے، ظلم کرنے والے، ستم کرنے والے، ان کو بھی سنایا جا رہا ہے تمہارے اعمال کا بھی پورا پورا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. ہاں، دنیا میں فرعون غرق ہوا ہے، قوم عاد و سمود کو ہلاک کیا گیا ہے، یہ عارضی سزا ہے. اصل سزا کدھر ہے؟ آخرت میں تمہیں ملے گی. تو ایک طرف اس میں موٹیویشن ہے، انسپریشن ہے، ترغیب ہے، تشویق ہے. اللہ تسلی دے رہا ہے ایمان والوں کو، ڈٹے رہنا ایمان اور اس کے تقاضوں پر، اللہ کے ہاں تمہارا اجر محفوظ ہے. تو دوسری طرف انہی الفاظ میں ظالموں کے لیے، جابروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، سرکشوں کے لیے، باغیوں کے لیے، دین دشمنوں کے لیے، اسلام کے ماننے والوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے، لوگوں کے حقوق پامال کرنے والوں کے لیے، ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے وارننگ بھی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. تیسرا جملہ اس آیت میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت پہ داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا. یہ ہے اصل بات. کامیابی کس کے لیے؟ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل گیا. فرعون کے محلات تھے، وہ غرق ہو گیا، محلات کھڑے رہ گئے. پیرامڈز کھڑے ہوئے نا آج بھی، فرعون کے بنائے ہوئے احرام مصر جنہیں کہتے ہیں، پیرامڈز کھڑے ہیں. فرعون کے در ہے، لاش محفوظ کر دی اللہ نے. سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، آج کے دن تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے بعد میں آنے والوں کی عبرت کے لیے.
بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے سرجنز، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے منصب رکھنے والے کدھر چلے گئے؟ زمین کھا گئی ان کو، کچھ گیا ساتھ؟ یاد رکھ سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ 2 گز کفن کے لیے کتنے جتن کرتا ہے انسان، اور کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی، اور آن لائن ٹرانزیکشن بھی پاسبل قبر میں جا کر نہیں ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، یہ دنیا امتحان ہے، کسی کو زیادہ دیا تو امتحان، کسی کو کم دیا تو امتحان۔ سورہ انبیاء میں بھی الفاظ آئے جو اس آیت کے شروع میں تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہارے امتحان لے رہے ہیں، تمہاری آزمائش کر رہے ہیں شر اور خیر کے ذریعے۔ یہ بدلتے حالات، کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، کبھی تخت ہے، کبھی تختہ ہے، کبھی آسانی ہے، کبھی مشکل ہے، کبھی فراوانی ہے دولت کی، کبھی تنگ دستی ہے۔ یہ سب ہے کیا؟ یہ امتحان ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ قبر میں جاتے ہوئے بادشاہ بھی خالی ہاتھ جاتا ہے، اور جھوپڑی والا بھی خالی ہاتھ۔ سادہ سی باتیں ہے نا، کوئی بڑا راکٹ سائنس تو نہیں ان باتوں کو سمجھنے میں، کوئی مشکل تو نہیں ان باتوں کو سمجھنے میں، مگر کیا کہیں، یہی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی دنیا کے چکر میں گول چکر بنے ہوئے ہم لوگ، اور گھن چکر بنے ہوئے، اسی میں گھومتے چلے جا رہے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ کثرت کی خواہشیں تمہیں غافل کر ڈالا یہاں تک کہ تم نے قبریں جاتے۔ اللہ ہمیں یقین عطا کر دے، ادھر کی کامیابی کامیابی نہیں، ادھر کی ناکامی ناکامی نہیں، ادھر کا عروج عروج نہیں، ادھر کا زوال زوال نہیں، اصل تو آخرت کا معاملہ، یہ تو امتحان ہے۔ امتحان سے گزارا اللہ نے تو سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی دے دی، وہ خود فرما رہے لیبلونی، میرا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اور اسی دنیا میں اللہ نے ایوب علیہ السلام کو 18 برس تک کم و بیش ایک بیماری سے گزارا، صبر کے امتحان سے گزارا۔ اللہ اکبر، نبیوں کی زندگی میں اللہ نے دکھا دیا ہمیں، باقی کسی کی کیا بات کرتے ہیں۔ یہ سب امتحان ہے، اصل یہاں کی کامیابی نہیں، اصل یہاں کی ناکامی نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، بس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ پروفیشن لے لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، بزنس کی لائن سیٹ کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، پاکستان سے سارے فلوز اگر دبئی لے جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بنگلہ دیش نکال دو گے تو ٹھیک ہے، وقتی طور پر آدمی ساری چیزیں دیکھتا ہے، لیکن یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ بندے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ فرما رہے جو جہنم سے بچایا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اب ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں، پرانے جملے ہیں لیکن بار بار ذکر کرنا ضروری ہے، قرآن میں اللہ کے کلام میں باتیں آئی ہیں۔ کیا ہیں پرانے جملے؟ ہم لوگ جنت کے بارے میں سیریس ہیں، ہم لوگ جہنم کے بارے میں سیریس ہیں، ہم جہنم کی آگ کے بارے میں سنجیدہ ہیں، ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنجیدہ ہیں، یا بس ٹھیک ہے ہاں ہے بس بیان ہو گیا ختم ہو گئی بات؟ ڈو وی ریئلی کیئر اباؤٹ دس؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے بارے میں، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے بارے میں جتنا فکر ہم کرتے دنیا میں چولہے کی آگ سے بچنے اور گھر والوں کو بچانے کے لیے، ہاں گھر میں آگ نہ لگ جائے، آفس میں آگ نہ لگ جائے، فیکٹری میں آگ نہ لگ جائے، سرکٹ بریکر بھی لگاتے ہیں اور آگ بجھانے کے آلات بھی لگاتے ہیں، کتنے جتن کرتے ہیں نا، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کتنے جتن کر رہے ہیں۔ دنیا کی راحت مل جائے، آسائشیں مل جائیں، بچے میرے سکون سے رہیں، بچے میرے آرام سے رہیں، گھر والے میرے آرام سے رہیں، یہ بھی کرو وہ بھی کرو، یہ فیسلٹیز وہ فیسلٹیز، یہ فرنیچر یہ گیجٹس، یہ سب کچھ ہو گیا فائن، پتہ ہے موت آئے گی کچھ ساتھ نہیں جانا۔ جنت کی نعمتیں مجھے مل جائیں، میرے گھر والوں کو مل جائیں، میرے بیلوڈ ونس کو مل جائیں، جن سے محبت میں کرتا ہوں ان کو جنت مل جائے، مجھے مل جائے، اس کے بارے میں ہم کتنے فکر مند ہیں۔ چیک کر لیں پچھلے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ سے ہم نے جنت کا سوال شعوری طور پر کتنی مرتبہ کیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں اللہ سے جہنم سے بچائے جانے کا سوال ہم نے شعوری طور پر کتنی مرتبہ کیا، اور جن سے پیار ہے، جن کی انگلی بھی چولہے کی آگ میں جلنا گوارا نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں کتنی مرتبہ سوال کیا کہ وہ جہنم سے بچا لیے جائیں اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ ہمیں پتہ چل جائے گا ہم سیریس ہیں کہ نہیں۔ ہم دنیا کی کوالیفیکیشن کے لیے، ایک پروفیشن میں پرسو کرنے کے لیے، ایک بزنس میں ایکسل کرنے کے لیے، ایک ٹینڈر حاصل کرنے کے لیے، ایک پروجیکٹ لینے کے لیے کتنی جتن کرتے ہیں۔
جنت کے بارے میں ہمارا جتن کرنا کتنا ہے، محنت کرنا کتنا ہے، اسٹرگل کتنا ہے کرنا. اور اللہ کی جنت سستی نہیں ہے. چند لاکھ کی تنخواہ بغیر محنت کے، چند کروڑ کا فائدہ جان کھپائے بغیر نہیں ملتا. اللہ کی جنت فری میں ملنے والی ہے ہمیں. تنہائی میں غور کریں، یاد دہانی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ اصل میں کامیاب ہوا. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اور آمین کہنے کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے ہم غور بھی کر لیں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. آخری بات اس آیت میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے و فریب کے سوا کچھ نہیں. دنیا ایک حقیقت ہے، اصل حقیقت نہیں. دنیا ایک ریالٹی ہے، الٹیمیٹ ریالٹی نہیں. دنیا ہے مگر اصل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سیدنا علی فرماتے رضی اللہ عنہ، لوگو تم آج سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے. آج تم سو رہے ہو، جب موت آئے گی تب تم جاگو گے. یہ پردہ ہٹے گا. ہم میں سے جو شخص بھی 20 25 50 60 70 سال کی عمر پر ہے، اپنی پچھلی زندگی پہ نگاہ ڈالے، کتنی خوشیاں آئیں یاد بھی نہیں، کتنے غم آئے یاد بھی نہیں. دنیا میں کتنے عروج و زوال آئے یاد. دنیا نے ورلڈ وار 2 بھی دیکھ لی، 2 بھی دیکھ لی، کس کو یاد ہے؟ کبھی ذکر آ گیا تو آ گیا. اتنا بڑا حادثہ، اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح جب کھڑے ہوں گے نا آخرت میں سبحان اللہ، سورہ نازعات آخری پارے کی دوسری سورت، آخری الفاظ اس کے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، دنیا کیا لگے گی؟ صبح کی چند گھڑیاں، دیٹس اٹ، بس. یہ شام کے چند لمحات، ختم، بس. سامان 100 برس کا پل کی خبر نے جس دنیا کو نہ جانے کیا کچھ سمجھا. دنیا میں دیکھ لو پچھلے 50 سال، ایک فلم چل جائے گی، نکل جائے گا سب کچھ نگاہوں کے سامنے سے. جب قیامت کے دن کھڑے ہوگے تو دنیا کیا لگے گی؟ پوری دنیا کی زندگی کیا لگے گی؟ چند لمحے صبح کے، چند لمحے شام کے. اور رہا دھوکہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا کے مال و اسباب کے بارے میں فرماتے ہیں. حضور تشریف لے جا رہے، لرننگ، خوبصورت طریقہ تربیت حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل لائیو ایگزامپل سے. کچرے کا ڈھیر، بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا، پیٹ اس کا پھولا ہوا، کان اس کے کٹے ہوئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کون خریدے گا تم میں سے 1 درہم میں، 2 درہم میں، چند درہم میں؟ کون خریدے گا تم میں سے؟ یا رسول اللہ ہم تو 1 درہم میں بھی نہ لیں، ہم میں سے کوئی نہ خریدے اس کو. پیٹ پھولا ہوا، کان کٹے ہوئے، مردار ہے، بکری کا یہ بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا، بدبو مار رہا ہے، کسی کام کا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام اللہ کی قسم جتنے بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کمتر اور حقیر اور ذلیل ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کمتر، حقیر اور ذلیل ہے. اس سے زیادہ. بس ایک حیثیت ہے دنیا کی، بس ایک. وہ کیا؟ جتنی مہلت مجھے اور آپ کو ادھر ملی ہے، یہ ہے اصل اس دنیا میں اہمیت. اس کو صحیح استعمال کر لیا کل کامیابی، اس کو برباد کر دیا کر ناکامی. ادروائز اس دنیا کی کوئی حیثیت. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت ہوتی. اس دنیا کے مال و اسباب کی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی. اللہ کسی کافر کو پانی کے گھونٹ بھی نہ دیتا. دے رہا ہے کافروں کو خوب. اللہ ہے حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں سوائے ایک کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل کا جو موقع یہ اہم ہے. بس اس دنیا کا مال اسباب اس کی کوئی حیثیت اللہ کے نگاہوں میں نہیں. یہ آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات، میں نے ابتدا میں کچھ باتیں عرض کی تھی کہ کن کن امور پہ کلام کرنا ہے. گزشتہ دنوں ایک ڈرامے کے بارے میں رائٹ اپ بھی آئے، اخبارات میں خبریں بھی آئیں، اور کچھ دینی طبقات کی طرف سے بھی اس کی مخالفت کی گئی، اور عام لوگوں کی طرف سے بھی کہ جناب یہ فلاں ڈرامہ بنا، ترکیہ میں بنا، اور اس کی پروموشن کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور یہ تو سارا ڈیٹنگ کا کانسیپٹ ہے، یہ نکاح کے بندھن کے بغیر یہ زنا کے راستوں کو کھولنے والی بات ہے. اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، بالکل کنڈیم کرنا چاہیے. ہم نے کر دیا بھائی. یہ اسلامی اقدار کے خلاف ہے، بالکل اسلامی اقدار کے خلاف ہے، کنڈیم کر دیا، ہم نے مذمت کر دی. باقی ڈرامے اسلامی اقدار کے مطابق ہیں جی؟ باقی فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے اسلامی اقدار کے مطابق ہیں؟
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کی حرکتوں کی مذمت نہ کی جائے، نہیں، کچھ جملے آگے یہ اسلامی اقدار کی خلاف ورزی ہو رہی، تو اب تک کیا اسلامی اقدار کی پاسداری ہو رہی تھی؟ ویئر از پیمرا؟ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، بقول ہمارے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں دس از پاکستان الیکٹرانک میڈیا ربش اتھارٹی۔ وائی ربش؟ ان کے پروٹوکولز یا کوڈ آف کنڈکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے میڈیا پر کوئی بات نظریہ پاکستان کے خلاف نہیں دکھائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نظریہ پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اسلام۔ تو آپ کہہ رہے ہیں پیمرا کہتا ہے کہ کوئی کانٹینٹ اسلامی نظریے کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف نہیں دکھایا جائے گا۔ او بھائی، آج کیا خبریں بھی ہم ٹاک شوز، ایڈورٹائزمنٹ، کیا باتیں کر رہے ہو، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں کی۔ بس اتنی بات توجہ دلانی تھی۔ جس دین کے احکام ہم پڑھتے ہیں، بار بار توجہ آتی ہے، پردے کے احکامات ہیں، محرم نامحرم کی تمیز کا ذکر ہے، مرد اور عورت کے لیے لباس کے احکامات ہے، ستر کا حکم ہے، حجاب کا حکم ہے۔ محرم مرد کے سامنے عورت آئے تو لباس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سورہ نور آیت 31 میں تفصیل ہے، آیت 31 میں۔ نامحرم مرد کے سامنے عورت آئے تو تفصیل کیا ہوگی؟ سورہ آداب آیت نمبر 53 59 میں تفصیل ہے۔ ہمارے ہاں قرآن اکیڈمی، یہ کراچی ہے، جامع القرآن، مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی کراچی، انجم الخدام القرآن سندھ کے تحت کتاب شائع ہوتی ہے چہرے کا پردہ۔ ہم قائل ہیں، دلائل کے ساتھ قائل ہیں، البتہ اس کتاب میں صرف چہرے کے پردے کا ذکر نہیں، پردہ کیا ہے، شریعت کے احکامات کیا ہیں، قرآن کی آیات کیا ہیں، احادیث مبارکہ کیا ہیں، امت کے اسلاف نے کیا سمجھا، مفسرین نے کیا سمجھا، پردے کے بارے میں اعتراضات کے جوابات کیا ہیں، ہماری ہسٹری کیا رہی ہے، ہمارے اسلاف کا طرز عمل کیا رہا۔ ایک کالج کی طالبہ کی تقریر بھی چھاپ دی گئی جس کا عنوان تھا کیا پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے، اور اس نے پرائز ون بھی کیا تھا۔ سب اس میں ہے، وہ دستیاب ہے، چہرے کا پردہ، تفصیل وہاں پر دیکھیے۔ اسی میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی تنظیم اسلامی، ان کے خطاب کا حاصل بھی ہے کہ شرعی پردہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو جس دین نے پردے کے احکامات دیے، محرم اور نامحرم کی تمیز سکھائی، محرم کے سامنے عورت کا طرز عمل لباس کا کیا ہوگا، نامحرم کے سامنے کیا ہوگا، گفتگو کا انداز کیا ہوگا، جہاں سیگریگیشن کی بات کی جاتی ہے، اختلاط آزاد نہ ہو، آزادانہ مرد اور عورت کا نہ ہو، جہاں نکاح کے تقاضے سامنے رکھے گئے، جہاں زنا پر پابندی لگائی گئی، جہاں یہاں تک کہا گیا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، صرف زنا ہی منع نہیں، وہ چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی وہ سب منع ہیں، مزید تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس سب کو سامنے رکھ کر کیا یہ جو ایک لیٹسٹ ڈرامہ، جو کہ مذمت کر رہے ہیں، ہم شدید مذمت کر رہے ہیں، صرف اسی کی مذمت کافی؟ اسکولوں کا حال کیا ہے، کالجوں کا حال کیا ہے، یونیورسٹیز کا حال کیا ہے، کو ایجوکیشن کے نام پر اب کیا چل پڑا ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، یہ سارا اسلامی اقدار کے مطابق ہے۔ بھائی پورا آل ٹوگیدر آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، اس پورے کانسیپٹ پر بات ہونی چاہیے، ورنہ تو ایک بقول ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں پر دانا نکلے گا، بھائی مرہم لگا دو، یہاں نکلے گا مرہم لگا دو، بھائی یہاں بھی تو نکل جائے گا، پھر ادھر نکل جائے گا، ادھر نکل جائے گا، بھائی تشخیص کرو یہ دانے نکل کیوں رہے ہیں۔ تو شریعت نے جو احکام عطا کیے، دین اسلام نے جو معاشرت کی رہنمائی عطا کی، اس پورے کانسیپٹ پر بات ہونی چاہیے، ورنہ یہ ڈرامے بازی تو بڑھ رہی ہے۔ یہ ارطغرل الغازی کا ہم نے ڈرامہ بنا دیا ترکیہ نے، جناب بڑے ہمارے جذبات، بعض حضرات جو دینی ہیں، دینی لوگ ہیں، جناب گھوڑے پہ سوار ہو کر اور تلوار اٹھا کر انہوں نے بھی قوم کو میسج دیا، بھی بڑا اچھا میسج اس میں آیا۔ ایک دینی طبقہ ہے، جناب حضور کا نام بڑے اچھے انداز سے وہاں پر پیش کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کتنے پرفارم کرنے والے کافر ہیں اس میں، اور اس میں بھی اسلامی اقدار کا ستیہ ناش ہوا ہے، عشق و محبت کی داستانیں نہیں دکھائی گئی اس میں، کس کو رائٹ اپس نہیں پتہ ہیں۔ اور ارطغرل الغازی ڈرامے کا ڈراپ سین کیا ہوا، استنبول کی سڑک پر ایک گھوڑے پر ترکیہ کا جھنڈا تھا، ایک گھوڑے پر اسرائیل کا جھنڈا تھا۔ یہ تو ابھی تھوڑا سا اردوغان نے پھر کچھ کہا ہے اور وقتی طور پر تجارتی معاہدے ختم کیے یا تجارتی تعلقات توڑے ہیں، جو کہ 10 مرتبہ توڑ کے دوبارہ بحال ہوئے ہیں۔ یہ اس ڈرامے کا ڈراپ سین تھا کہ استنبول کے ایک سڑک پر ایک گھوڑے پر ترکیہ کا جھنڈا اور ایک گھوڑے پر اسرائیل کا جھنڈا۔ میں اس کو کہتا ہوں یہ ڈرامے بازیاں نہ کرو بھائی، کھلواڑ نہ کرو، دین کو دین دے رہنے دو، دین کو ڈرامے بازی کے لیے استعمال نہ کرو، معاذ اللہ۔ ڈرامہ کرنا ہے، کفر کرنا ہے، شرک کرنا ہے، وہ غلط ہے، اس کی مذمت ہو جائے گی۔
مگر یہ بات میں کر رہا ہوں اس انداز سے جناب دینی اقدار کو ہم ڈراماٹائز کر کے پریزنٹ کریں گے تو وہ ڈرامہ ہی ہوتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی. بس اس سے آگے میں اس پر کلام نہیں کر رہا. اگلی بات میں نے اشارتاً کہی تھی شروع میں ایک بات کہ اپنے گھر والوں کی فکر کریں. ایک اور آیت کریمہ بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. مشہور آیت ہے، بار بار کلام ہوتا ہے، صرف توجہ کی اس بات کی. کراچی میں بھی عرض کرتا ہوں، پورے پاکستان جانا ہوتا ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، 4 وقت کے نمازی 5ویں نماز میں غائب ہوتے ہیں، ٹھیک، اور جو 5ویں میں آ بھی جاتے ہیں وہ آتے ہیں، ان کے بچے نہیں آتے، جوان بیٹے نہیں آ رہے. کیوں نہیں آ رہے؟ ہم کیوں فکر نہیں کر رہے اپنے بچوں کی؟ صرف نماز نہیں، آگے بھی میں بات کر رہا ہوں. اپنے بچوں کو ہم نے جنت میں نہیں دیکھنا؟ کیا ہم پر فرض ہے تو ہمارے بالغ بچوں پر نماز فرض نہیں ہے کیا؟ کیوں نہیں آ رہے وہ مسجد میں؟ یہاں سے چلیں اور آگے چلیں. اس معاشرے میں کراچی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، اب بچے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، سوالات آ رہے ہیں ان کی طرف سے. سارا وہ جو دجالی میڈیا نے دماغ میں ٹھونس دیا ہے نا، ہم قرآن نہیں دے سکے اپنے بچوں کو، سیرت نہیں دے سکے اپنے بچوں کو، مگر وہ دجالی میڈیا نے بہت کچھ ٹھونس دیا ہے. اب وہ شریعت کے احکام پر بات اور بحث تو دور کی بات ہے، اب تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بات ہو رہی. پرانی بات ہے، میرا گمان ہے کم سے کم 15 سال پرانی بات ہوگی. ایک ٹاپک پر کچھ ہم سرچنگ کر رہے تھے تو USA کا ایک تھنک ٹینک تھا ایجوکیشن ریلیٹڈ، اس کا ایک چھوٹا سا پیراگراف سامنے آیا بڑا کمال کا. اس میں لکھا انہوں نے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی مذہبی گیدرنگز میں، مذہبی اجتماعات میں حاضری کو یقینی نہ بنایا تو کل ہماری اگلی نسلیں وہ ایگو سینٹرڈ اور مشینیں ہوں گی، وہ مفاد پرست ہوں گے اور وہ مشینیں ہوں گے ہماری نسلیں، جن میں احساس نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. سادہ سی بات، اگر اپنے بچوں کو انہوں نے مذہب کا، عیسائیت کا، ہم تو دین اسلام مکمل ضابطہ حیات، اگر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس نہ کرایا اور دینی اجتماعات میں ان کو ہم لے کر نہیں آئے تو کل ہمارے بچے جو ہیں وہ مشینیں ہوں گی، پیسہ کمانے کی ضرور مشینیں ہوں گی، مگر وہ ایگو سینٹرڈ ہوں گے، اپنی ذات تک محدود ہوں گے، مفاد پرست ہوں گے، اور ان میں احساسات اور جذبات نام کی کوئی شے نہیں ہوگی. تو انہوں نے ایک ریکمینڈیشن دی، سبحان اللہ، اور عجیب بات، انہوں نے کہا کہ ان کو بائبل پڑھاؤ، بائبل پڑھاؤ، بائبل پڑھاؤ، خدا کا تصور دو. وہ انہوں نے اپنے طور پر دیا. ہم کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو دین سے جوڑو بھائی، اپنے بچوں کو مسجد کے ماحول سے جوڑو، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ. 99% ہمارے بچے جنہوں نے آج تک قرآن کا ترجمہ زندگی میں ایک مرتبہ مکمل پڑھا نہیں، مگر دنیا جہاں کی تعلیم انہوں نے وہ جیپنیز سیکھ رہے ہیں، چائنیز سیکھ رہے ہیں، جرمن سیکھ رہے ہیں، ٹرکش سیکھ رہے ہیں، عربک سیکھ رہے ہیں، سب کچھ سیکھ رہے ہیں، قرآن نہیں سیکھ رہے. ماں باپ کو نہیں پوچھے گا اللہ؟ اور جن نوجوانوں کو اتنی صلاحیت مل گئی اللہ ان سے بھی پوچھے گا. تمہیں دنیا جہاں کے ریسورسز اویلیبل ہوں گی تو قرآن بھی تو تمہیں اویلیبل تھا، تم نے کیوں نہ پڑھا اللہ کا کلام؟ بہرحال ہم سب بیٹھ کر اس کی فکر کریں. ہماری تنظیم اسلامی میں جو لوگ بھی شامل ہیں ان کو رفقائے تنظیم کہتے ہیں. ایک ان کا چھوٹا سا ایک گیدرنگ جس کو ہم کہتے ہیں اسرہ خاندان کو کہتے ہیں عربی میں. ایک تو کم از کم ہفتے وار وہ بیٹھتے ہیں، قرآن کا مختصر بیان، حدیث کا مختصر بیان اور دیگر چیزیں بھی. اور ایک مرتبہ وہ بیٹھتے ہیں جس میں درس قرآن ہوتا ہے. یہ تو ہوا مردوں کے لیے، باہر نکل کر مسجد میں کریں گے، کسی ہمارے قرآن سینٹر میں، تنظیم کے مرکز میں کریں گے. ایک ہم کہتے ہیں گھر والوں کو بٹھاؤ، اس کو ہم کہتے ہیں گھریلو اسرہ. گھر والوں کو بٹھاؤ، شوہر بیٹھے، بیوی بیٹھے، ماں باپ بیٹھے، بچے بیٹھے، بہن بھائی سب بیٹھے، اور ان کے ساتھ چھوٹے بچے ان کے مطابق کانٹینٹ ہم نے ریکمینڈ کر رکھا ہے، بڑے ہیں تو ان کے لیے بہت کچھ اویلیبل ہے. کوشش کریں ہفتے وار ایک میٹنگ ہو جائے اس طرح کی، انفارمل انداز میں ہوگی، اتوار کے دن کر لیں جب چھٹی ہو، روزانہ رات کو 5 منٹ کر لیں، یہ بھی اچھی بات ہو سکتی. اور باقاعدہ اس کا ہمارے ہاں ایک نظام ہے، اس کا باقاعدہ ایک سلیبس ہے. رفقائے تنظیم اسلامی میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں، ملتزم ایک ہماری ٹرمینالوجی چلتی ہے، ان سے ہم کہتے ہیں اس کا اہتمام کرو، لیکن باقی لوگ بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ بہرحال یا تو یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے گی ہمارے لیے، یا پھر ہاں دوسری بات بیان میں نہیں آتی، اس کو اردو میں کہیں گے گناہ جاریہ. غلط ٹریک پہ لگی تو صحیح تربیت نہیں دی، غلط کاموں میں لگی تو ہم وجہ بنیں گے نا. تو صدقہ جاریہ مثبت بات،
گناہ جاری ہے کیا ہے؟ جتنے غلط کام ہوں گے ماں باپ کے کھاتے میں بھی جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کوشش کریں اپنے گھر والوں کی ہم فکر کریں. ملک کی حالات کے بارے میں مختصر باتیں. ہمارے بڑے قیمتی ذمہ دار ہیں ملک کے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک پھلجڑی پھر چھوڑ دی، افغانستان تو ہمارا دشمن ملک ہے، افغانستان تو ہمارا دشمن ملک ہے. بھائی اس طرح سے اگر کوئی گڑبڑ ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کو ریزولو کرنے کے حق میں ہیں. البتہ ہمارا ماضی بھی ہے، اس کو بھی دیکھ لینے کی ضرورت ہے. اور یہ اچھے بھلے دیندار حضرات کی طرف سے باتیں بھی آئی ہیں، مفتیان کرام کی طرف سے بھی آئی، ہم نے بھی بات بیان کی ہے. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں جناب انڈیا ہمارا دشمن ہے، تو ادھر بھی ہم دشمنی، ادھر بھی دشمنی، جائیں گے کدھر ہم؟ دوسری طرف ہم نے بات چلائی اتحاد امت کی، تو پاکستان کے برابر میں افغانستان کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہمارا ایران بھی، ہم نے اس کے بارے میں بات کی. بھائی وہ مستقبل کا جو خراسان جہاں سے فوجیں چلیں گی جنابی مہدی کی نصرت کی، وہ یہی علاقہ ہے. تو اگر وہ گریٹر اسرائیل کی باتیں کریں تو ہم گریٹر خراسان کی بات کریں نا، اس بلاک کو مضبوط کریں. چائنا وہاں پر فرم ہو گیا، رشیا وہاں پر فرم ہو گیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے دشمنی اختیار کریں گے. ہمارا دماغ صحیح ہے؟ یہ ہمارے ذمہ داروں کے لیے جو حکومت میں موجود ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے جناب ایک دن منایا گیا اور اذان کہنے کی بات کہی گئی. مشکل حالات میں اذان کہنا کوئی مسئلہ نہیں، باقی تفصیل اپنے مقام پر. مگر وہ مشن نور کہہ دیا گیا اور اس پر اچھی خاصی تردید بھی، یعنی تنقید بھی آ گئی، اور خود پی ٹی آئی کے بعض ذمہ داران کی طرف سے بات آ گئی. بہت اچھی بات ہے، لیکن احساس رکھنا چاہیے اسلامک ٹچ کو کھلواڑ نہ بناؤ، ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ جو دین دشمن ہے وہ قادیانیوں کا مشن چلتا رہا، قادیانیوں کا نور کا وہ ایک ٹائٹل استعمال کرتے رہے، ایک دن ان کے مخصوص رہا، وہ سارا پس منظر بھی سوشل میڈیا پر آ چکا، اور پی ٹی آئی کے بعد ذمہ داران کی طرف سے بھی اس کی جو ہے وہ تردید کر دی گئی. بس اتنا ہی کہنا ہے، حساسیت ہونی چاہیے. جو مسلمہ اگریڈ اپون دینی معاملات ہے، قادیانی کیا ہے؟ کافر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، کسی قسم کا کوئی تعلق، کسی قسم کی ان کی کوئی سرپرستی، کسی قسم کا ان کی طرف جو رخ کا معاملہ کوئی بھی کرے گا وہ غلط کرے گا، کوئی بھی کرے. اگر کبھی مسلم لیگ کے کچھ ذمہ داران کی طرف سے قادیانیوں کو بھائی کبھی کہا گیا تھا تو وہ بھی غلط، اور اگر آج پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے جذبات میں آ کے حرکت کی تو یہ بھی غلط کو غلط کہنے کی پالیسی رہنی چاہیے. دین کے جذبات اس قوم میں بہرحال موجود ہیں، بے عملی بھی ہے لیکن جذبات دین کے موجود ہیں، اور یہ چیز حکمراں ہوں یا اپوزیشن کے لوگ ہوں کہ وہ اس طرح کے دین دشمنوں کے ساتھ کو روابط کا معاملہ کریں، قطعاً ان کے لیے مفید نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے کوئی بھی ہو یہ کلیئرٹی ہماری رہنی چاہیے. وزیر اعظم تشریف لے گئے جناب 6 دیگر مسلم ممالک کے ذمہ داران اور سربراہوں کے ساتھ، اور ٹرمپ کے بارے میں بڑے اچھے کلمات آ گئے اور پتہ نہیں کس کس کی طرف سے آ گئے، اور اب کہہ رہے جناب ٹرمپ تو جو امن کا علم بردار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر آنے والی قرارداد کو ویٹو کرتا ہے سیکیورٹی کونسل میں امریکہ. گریٹر اسرائیل کے منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے پوری فراہم کرتا ہے طاقت اور سرپرستی امریکہ. قطر پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کو سپورٹ دینے والا امریکہ اور یو کے بھی. اور اس وقت سب سے بڑا تاریخ کا جینوسائیڈ، نسل کشی جو فلسطین میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی، اس کو پوری سپورٹ کرنے والا کون؟ امریکہ. اور آپ جا کے کہتے ہو یہ امن کا علم بردار ہے. شیم آن یو، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. کوئی انسانیت، میں تو بنیادی انسانی اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں، دین تو بہت بڑی بات ہے. شرم آنی چاہیے ایسے ظالم کو، جابر کو، اور وہ صہیونی ریاست کی بیکنگ کرنے والے کو امن کا علم بردار کہنا. شرم آنی چاہیے ہمارے حکمرانوں کو. پتہ نہیں کیوں یہ کمبل نہیں اتر رہا امریکہ کا ان سے، پتہ نہیں کیوں نہیں اتر رہا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور آج شروع میں ہم نے بات کی تھی موت کی. موت آ جائے گی، کسی کی کرسی نہیں جائے گی، کسی کی وزارت نہیں جائے گی، کسی کی بادشاہت نہیں جائے گی، کسی کے محلات نہیں جائیں گے. اللہ کے بندو توجہ کرو. آخری باتیں عالمی سطح کے حوالے سے، کئی غیر مسلم ممالک نے فلسطین کی ریاست کو تسلیم کر لی. ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، ہم بڑے خوش ہو رہے جناب. فرانس یہ کہہ رہے، اسپین یہ کہہ رہے، فلاں یہ کہہ رہے، فلاں یہ کہہ رہے. او سبحان اللہ، کون سی فلسطینی ریاست؟ وہ تو آلریڈی موجود ہے محمود عباس کی چھوٹی سی. اور کیا فلسطینی ریاست؟ اس کی کوئی پولیس نہیں ہوگی، کوئی فوج نہیں ہوگی، کوئی فیصلے وہ خود نہیں کرے گی. وہ ریاست کون کرے گا؟ اسرائیل کرے گا. یہ کون سی ریاست کی بات کر رہا ہوں؟ اور ہم 2 اور 2 4 بالکل کلیئر کہہ دیں، قائد اعظم کی پالیسی فلسطین پر قبضہ غاصبانہ ہے اسرائیل کا. پاکستان کی پالیسی ایک ریاست
OIC کا چارٹر ارلی 70s کی بات کر رہا ہوں، ایک ریاست، دیٹس اٹ. یروشلم ہمارا، مسجد اقصی ہماری، بیت المقدس ہمارا، فلسطین ہمارا، غاصبانہ قبضہ اسرائیل کا. کس بات کی دو ریاست کی بات کر رہے ہو؟ کوئی کہے گا آپ لوگ جذباتی ہو رہے ہیں، سب مل کے مان لیں گے تو سب مل کے شرک کو حلال قرار دے دیں، ظلم کو حلال قرار دے دیں، مان لیں، کرتے رہیں شرک، کرتے رہیں ظلم، مانتے رہیں ظالم کو. ہم کہیں گے یہ ظلم ہے، اسرائیل کا قبضہ ہی ظالمانہ ہے، قطعاً اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اور دو ریاستی حل کو تسلیم کرنے کا مطلب اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کو تسلیم کرنا ہے. یہ کرو گے تو کشمیر پر کس منہ سے کل بات کرو گے جس پر غاصبانہ قبضہ کس نے کر رکھا ہے؟ ہندوستان نے. ایک ریاست کی بات ہونی چاہیے. اور ایک بات اشارتاً آ گئی، گریٹر اسرائیل میں بڑھ رہا ہے آگے اسرائیل. تو میں نے پچھلے جمعے بھی بات کی لاہور میں، یہاں بھی کر رہا ہوں کہ پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ کافی نہیں. بہت دائیں بائیں کی باتیں آ رہی، ہم اصولی بات کر رہے ہیں. دائیں بائیں سے مراد پازیٹیو نیگیٹو دونوں باتیں. ہم تو پوری امت کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ہم تو پوری امت کے مسلم ممالک کو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور صرف حرمین شریفین وہ ہماری جان ہے بھائی، مگر حرم اقصی کی بھی حفاظت کی بات کر رہے ہیں. حرم اقصی کی حفاظت کے لیے بھی اتحاد ہونا چاہیے. تو پوری امت مسلمہ کی سطح پر ہو. اور عرب یاد رکھیں، اگر وہ 6 ملکوں میں 72 گھنٹوں میں اسرائیل حملہ کر چکا اور گریٹر اسرائیل کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے تو کیا عرب ریاستیں بچیں گی؟ حل یہی ہے کہ یہ مسلم ممالک کی سطح پر اتحاد ہونا چاہیے. اور آخری بات، سمود فلوٹیلا، وہاں سے سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی طرف سے پیغام آیا کہ بھائی جمعے کی خطبات میں بھی دعا کی اپیل کی جائے. غیر مسلم کھڑے ہو گئے بھائی، اور ہمیں پتہ ہی ایک ٹوکن ہے، بظاہر کچھ ہونے والا نہیں اس سے، مگر یہ غیر مسلم کھڑے ہو کر اپنی ریاستوں اور حکومتوں کو تماچا مار رہے ہیں کہ اگر تم کچھ نہیں کر رہے تو ہم اپنے تئیں یہ کر رہے ہیں. تو یہ مسلم حکمرانوں کو بھی تماچا ہے، جن کے پاس صلاحیت ہے، مال ہے، دولت ہے، فوج ہے، ریسورسز ہیں، ہتھیار موجود ہیں، کہ وہ اگر نہتے جا رہے ہیں اپنی جان کا رسک لے کے تو یہ حکمراں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ تو یہ ایک ٹوکن، ایک اظہار ہے ان کی طرف سے. لیکن بہرحال اللہ ان کی حفاظت کرے، ہماری دعا ہے. اور اٹلی نے جناب اپنا ایک جہاز بھیج دیا ان کی حفاظت کے لیے. آج اسپین کا ذکر بھی آ گیا. تو پاکستان کی نیوی بڑی زبردست ہے، انڈونیشیا کی نیوی بڑی زبردست ہے، سعودیہ کی نیوی تو ہم نے بنائی ہے پاکستان نے، ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ یہ ہے بہرحال ان کی حفاظت کے لیے مسلم حکمرانوں کو سوچنا چاہیے. اور سب سے آخری بات یہ ہے، اسرائیل کو جواب دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.